الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وكم أهلكنا وكم یہ کم خبریہ ہے، اس کو کہتے ہیں کم خبریہ. کتنے ہی یہ خبر دی جا رہی ہے، کتنے ہی اہلکنا، ٹھیک ہے، ہا لام اور کاف، اہلکنا، اہلکا یہلکو واو فاء سے اہلکنا، یہ جو نون ہے اہلکنا ہم نے، نحنو فاعلہ ہم نے ہلاک کیا، وکم اہلکنا ہم نے کتنے ہی ہلاک کیا، قبلہم ان سے پہلے وقت میں، من قرنن یعنی کہ کوئی بھی بستی ہے یا کوئی بھی، اس کو کہتے ہیں محل، جگہ بول کے جو ہے وہ وہاں کے لوگ مراد لینا، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، ہم نے کتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا. اب دیکھیں شروع میں جو تھا وہ کذبت قبلہم قوم نوح، اب دیکھیں قوم نوح کا ذکر کیا، اصحاب الرس و ثمود کا ذکر کیا، اخوان لوط کا ذکر کیا. تو اب دوبارہ اب آخر میں کیا ہوا ہے، تو آخر میں ایک جس طرح کہا گیا تھا کل ان کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک نے جھٹلایا رسول کو، ہر ایک نے جھٹلایا اپنے اپنے رسول کو. تو یہ من قرنین یعنی کہ ہم نے کتنے ہی جو ہے وہ بستیاں ہم نے تباہ کی، کتنے ہی بستیوں کے جو نافرمان لوگ تھے ہم نے ان کو تباہ کیا. یہ من کی کس لیے ہے، یہ من زائدہ، اس کو کہتے ہیں من زائدہ للعموم، یہ نکرہ کرنے کے لیے، یعنی کسی بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا، کسی بھی بستی کو چھوٹی سے چھوٹی ہم نے جو ہلاک کیا، ہم ہی نے ہلاک کیا، اور ہم نے جو ہلاک کیا وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ، ہم اشد منہم، ہم وہ، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دے، وہ، ہم اشد شین دال مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زیادہ سخت تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو شاق و سباق کے معنی میں وہ زیادہ سخت تھے. منہم، یہ دیکھیں یہ منہم ان سے، ان سے، منہم جب ملا تو بنا منہم، کن سے، قریش سے، کیونکہ سورہ کاف مکی صورت ہے، اور کیونکہ قریش جو ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ کتنی ہم نے بستیوں کو ہلاک کی. اوپر جیسے کہ ذکر ہوا، شروع میں ذکر ہوا قوم فرعون تھی، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس و ثمود، قوم تبع، اصحاب الایکا. تو ہم نے جو ان کو ہلاک کیا تو وہ جو تھے وہ پکڑنے میں، اب بدشن کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، یہ آتا ہے با تو شین مادہ ہے اس کا، اور یہ آتا ہے باب دربا سے، دربا یدربو، بطشہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا. یہ جو بطشن ہے نا، بتاشا یبتشو بطشن، یہ مصدر کے طور پر آیا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بطشن یہ 3 دفعہ آیا ہے. ایک ہے یبتشون، اپنے فعل کے صورت میں وہ 5 دفعہ آیا. تو ہم اشد منہم بطشن، وہ پکڑنے کے اعتبار سے وہ زیادہ سخت ہے، منہم ان سے. ابھی دیکھیں یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ یہ جو قریش کے جو لوگ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے پچھلی، یعنی کہ یہاں تک جو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد یہ ہے
کہ ان سے پہلے ہم نے جن قوموں کو ہلاک کیا وہ پکڑنے میں زیادہ سخت تھیں، اور ہمیں ان کے لیے کوئی اگر ہم ان کو پکڑیں، ان کو عذاب دینا چاہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ. یہ فا ہے اور یہ ملا نقبو، یہ ہے نون قاف با مادہ، نون قاف اور با مادہ ہے. یہ آیا ہے باب تفعیل سے. نقبا ینقبو تنقیبا، نقبا ینقبو تنقیبا، اس کا مطلب ہوتا ہے فنقبو. یہاں پہ جو شاق و سباق، ہاتھ پاؤں مارنا، جان بچانا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ فنقبو فی البلاد. ٹھیک ہے، فی البلاد، بلاد جو ہے یہ با لام اور دال مادہ ہے، یہ فعال ان کے وزن پہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ بلدن جو ہے یہ اس کا واحد ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شہر. فنقبو فی البلاد، فی کا معنی میں انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت سفر کیے، انہوں نے بہت اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت بھاگے، یعنی بہت بھاگ دوڑ کی. کہتے ہیں نا یہ محاورتاً کہ ہاتھ پاؤں مارے. تو فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں، فی البلاد شہروں میں، بلد واحد ہے، بلاد یہ جمع ہے، انہوں نے شہروں میں بہت ہاتھ پاؤں مارے. حل من محیص، اب یہ سوال یا تنزیہ کیا ہے؟ حل کیا؟ حل استفہامیہ کے کیا؟ من محیص، محیص کہتے ہیں کیا بچنے کی کوئی جگہ، اس کا مطلب ہے بچنے کی کوئی جگہ. ابھی جو کوئی جو ترجمہ میں نے کیا، یہ کیسے کیا؟ کہ کوئی کا ترجمہ من کی وجہ سے کیا، کیونکہ من نکرہ کے لیے تھا، کہ اور یہ نکرہ کرنے کے لیے عموم معنی، عام معنی دینے کے لیے کہ کوئی جگہ جو تمہیں مل گئی ہو. حل من محیص، تم نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، تمہارے پاس بہت قوت تھی، تمہارے پاس بہت طاقت تھی، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئی؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ مل گئی؟ حل من محیص. ان فی ذالک، ان یہ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ان فی ذالک بے شک کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، فی ذالک، اچھا یہ فی ذالک اس میں اچھا ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو قومیں گزر گئی ہیں جن پر عذاب آیا ہے، یہ ذالک کا عطف کیا کس کی طرف جا رہا ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تم سے پہلے ہم نے جتنی بھی قومیں ہلاک کی ہیں ان کی ہلاکت میں، ان کو جو ہم نے عذاب دیا ان کے عذاب میں، یعنی کہ ذالک سے کیا مراد ہے؟ قوموں کی ہلاکت میں، قوموں کی ہلاکت میں لذکرہ. اب دیکھیں یہ ایک ہے انا لگا اور پلس یہ لام جو لگ گیا ہے، لام توکید، لام مزاحلقہ. بے شک ان جو قوموں کی ہلاکت میں، جو قوموں کو عذاب دیا گیا ہے، ان میں لذکرہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی کس کی ہے؟ عذاب کی، قیامت کے دن کی، جزا اور سزا کی، اپنے رب سے ملاقات کی. ان فی ذالک لذکرہ، اور اس میں جو ہے وہ یاد دہانی ہے. کن کے لیے؟ کن کے لیے ہے یہ؟ لمن، یمن جو کان لہو قلب، اس کے لیے. لمن کان لہو قلب، قلب کا معنی ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہو. سورہ ملک میں ہے نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنم میں جو جائیں گے، سعیر میں جائیں گے، وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے رہتے اور عقل سے کام لیتے رہتے، سوچتے رہتے، تو آج ہم اصحاب السعیر، جہنم کا جو طبقہ ہے سعیر، اس میں نہ ہوتے. تو یہ جو عذاب ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ تو یاد دہانی ہے ان کے لیے. لمن کان لہو قلب، جو کہ دل رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو دل رکھتا ہے. او القسم القسم الکا کا مطلب ہوتا ہے نا ڈال دینا. سما کہتے ہیں سماعت کو، جو کہ خوب سوچ بچار. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، سننا، وہ بات سنے گا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو وہ شور کیا کرتے تھے، اور وہ کوئی گانا بجاتے تھے، کوئی سیڑیاں بجاتے تھے. اس کا اپنے سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر میں بھی پڑھا ہوگا. تو
یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ القسم جو قرآن کو سنے گا، جو سماعت ڈالے گا، خوب غور سے سنے گا، اہتمام کے ساتھ اس کو سنے گا، القسم وہو شہید. یہاں پہ شہید کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، چونکہ شہید جو ہے نا وہ دیکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ عربک لٹریچر کو پڑھتے ہیں یا عربک اسپوکن عربک سے اگر آپ واقف ہیں تو شہید کا مطلب شاہدہ یشہد کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا بھی ہوتا ہے. یہ مشاہدہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں سورہ کاف میں ان فی ذالک لذکر، یہ جو ہم نے جو قوموں کے عذاب کا ذکر کیا، اس میں نشانی ہے لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جو کہ قلب، جو دل رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، اول کا سمع، جو سماعت ڈالتا ہے، وہ شہید، اور وہ خوب مشاہدہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہوا شہید ہے، بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ واو حالیہ ہے، اور وہ ہوا شہید، اور اس حال میں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے مکے کا دور ہے، اب چونکہ مدنی دور آنا تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے. اب دیکھیے جیسے کہ سورہ کاف میں نے آپ سے کہا کہ ایک طرح کا رنگ سٹرکچر بنتا ہے، جیسے کہ شروع میں قاف والقرآن المجید قرآن کا ذکر ہے، تو آخر میں بھی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اسی طریقے سے شروع میں آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے. وہاں پہ عین یا اور یا مادا تھا، افعینا عینا، کیا ہم تھک گئے. شروع میں بھی تھکاوٹ کا ذکر تھا، اور دیکھیں آخر میں بھی تھکاوٹ کا ذکر ہے. یہ شروع میں ذکر تھا افعینا بالخلق الاول، اور آخر میں کیا ہے، یہ رغوب جو ہے یہ تھکاوٹ کو کہتے ہیں، رغوب تھکاوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا شروع میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت شروع ہوئی وَلَقَدْ سے، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. ذرا غور کریں، وہاں کہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 3 باتیں کی تھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، سب سے پہلے ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس کا نفس اس کو وسوسے سے دیتا ہے. پھر وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ تھکاوٹ کا ذکر پہلے کیا تھا، اور انسان کی خلقت کا ذکر بعد میں کیا. آخر میں سورت کے آخر میں کیا کیا، سورت کے آخر میں خلقت کا ذکر پہلے کیا. یہ آیت بھی وَلَقَدْ سے شروع ہوئی، اور یہاں پہ آسمان و زمین کی خلقت کا ذکر کیا، اور کتنے دنوں میں کی وہ ذکر کیا، یعنی یوں کہہ لے کہ مفعول فیہ بتایا. پھر تھکاوٹ کا ذکر بعد میں کیا. ابھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم ہی نے، وَلَقَدْ آپ کو پتہ ہے لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، اور قد جو ہے وہ حرف تحقیق کے لیے، یعنی یہ کام ہم نے کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے 7 آسمانوں کو اور زمین کو بنایا. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ہے وَمَا بَيْنَهُمَا، بینہ کہتے ہیں درمیان کو کہتے ہیں. بینہ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں یہ 26 بار ہے. وما بینہما، اصل میں اس کی تقدیری بات یہ بنتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں وما ہوا موجود بینہما، یہ مبتدا بنتا ہے، یہ خبر بنتی ہے، اور یہ جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ بن کے مرکب جاری بنتے ہیں، شبہ جملہ بنتے ہیں، اور یہ پورا جملہ اس میں بنتا ہے، اور یہ صلہ بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، ہم ہی نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان ہے، فی سِتَّةِ ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو. ہم نے 6 ایام جو ہے نا 6 دن ہے، ایام دن ہے، اور ایام جو ہے یہ تمییز ہے. لیکن تمییز عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر اس ورڈ کے بغیر معنی کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ ورڈ نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ،
ہم نے جو ہے وہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بنایا 6 میں. تو وہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی 6 دنوں میں، 6 گھنٹے میں، 6 مہینوں میں، 6 سالوں میں. تو یہ ایام جب آیا تو یہ اس کو کہتے ہیں تمییز، اس نے ممیز کر دیا. ٹھیک ہو گیا. فی ستۃ ایام، ہم ہی نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما ہوا وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. ابھی اور یہ 6 دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اس حال میں بعض علماء کرام کے نزدیک یہ وہ حالیہ ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ وہ مفسر ہے، یہ وہ تفسیری ہے. وما مسنا، اور یہ مائی نافیہ ہے نہیں. مسنا، مسنا کا مطلب ہوتا ہے چھونا. یہ ہے میم سین اور سین. مسا یا مسو، ہمیں نہیں چھوا. اچھا مل لغوب، اچھا تھکاوٹ نے، اس کا مطلب ہے تھکاوٹ. ہمیں تھکاوٹ نے چھوا نہیں. تو کیا تھوڑی سی بھی تھکاوٹ نے؟ یہاں پہ دیکھیں ایک ورڈ آ رہا ہے چھونا، اور ایک ہے مل لغوب، کسی قسم کی بھی تھکاوٹ، تھوڑی سی بھی تھکاوٹ. تھوڑی سی بھی جو تھکاوٹ ہوتی ہے جو تمہارے مائنڈ میں آ سکتی ہے، یہ وہ اس کا معنی یہ ہے کسی قسم کی تھکاوٹ. کسی قسم کی تھکاوٹ. یہ کسی قسم کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ من جو نکرہ بنا ہے، جو من زائدہ للعموم کے لیے. کسی قسم کی تھکاوٹ میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو تمہارے سوچ میں ہے، وہ ہمیں پکڑنا تو دور کی بات ہے، اس نے چھوا تک نہیں. اور یہ لغوب کا ہے نا معنی، یہ ہے لام غائن اور با مادہ ہے اس کا. یہ قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے لغوب. ایک دفعہ سورہ فاطر میں استعمال ہوا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنتیوں کے لیے استعمال کیا کہ وہاں جب جنت میں جائیں گے تو وہ کیا کہتے ہوئے جائیں گے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اور جب جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے وما مسنا من لغوب، ہمیں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور وہاں ہمیں تھکاوٹ جو ہے وہ چھوئے گی نہیں، کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کے لیے لفظ استعمال کیا اور جو پیٹرن استعمال کیا وہ وہی اسی سے ملتا جلتا پیٹرن یہاں پہ استعمال کیا کہ وما مسنا من لغوب، کہ ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. اب دیکھیں سورہ کہف میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کی خلقت کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب سورہ کاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلقت کا ذکر پہلے کیا، چونکہ آسمان اور خلقت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خلقت زیادہ بڑی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جو آسمان اور زمینوں کی جو پیدائش ہے وہ زیادہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بھاری بہت بڑی چیز ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، انسانوں کے پیدا کرنے سے. تو اس لیے جب دوسری دفعہ خلقت کا ذکر کیا اور آسمان اور زمین کا ذکر کیا تو پہلے خلقت کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. اب دیکھیں فاصبر علی ما یقولون، جیسے کہ سورہ کہف میں شروع میں کافروں نے کہا تھا کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اعتراض کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جیسے کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرانے والا آیا ہے جو ہم ہی میں سے ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پھر ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے، ہم کیسے حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کا اعتراض اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فصبر اے نبی صبر کیجئے. ٹھیک ہے، فصبر اے نبی صبر کیجئے علی ما یقولون، جو وہ دل آزاری کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کریں کیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے. سبح تسبیح بیان کیجیے، بی حمد کے ساتھ، ربک اپنے رب کے. ٹھیک ہے، یہ کیا مراد ہے؟ یہ یہاں سے مراد ہے نماز. تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سبح بحمد ربک سے مراد ہے نماز. ٹھیک ہے، نماز کی ادائیگی. یہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں. اصل میں بلاغت کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جزیت.
ٹھیک ہے, جز بول کے کل مراد لینا اور کل بول کے جز مراد لینا. جو عربک لٹریچر پڑھنے والے ہیں, جو قرآن پاک کے لٹریچر سے جو واقف ہیں, ان کو جس طرح کہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ کچھ باتیں حذف کر دیتا ہے لیکن وہ سیاق و سباق واضح کر دیتا ہے. جیسے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, ٹھیک ہے, جیسے کہ اے نبی آپ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے, تو رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو اس سے مراد ہے کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے, یعنی جز بول کے کل مراد لیا, یعنی کہ آپ نماز پڑھیے. یہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں. جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, آپ رات کے وقت تسبیح بیان کیجیے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نماز پڑھیے. اب دیکھیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اب یہ جو دو آیات ہیں نا, یہ نمازوں کی ادائیگی بتا رہی ہے, کہ نمازوں کی ادائیگی کے اوقات بتا رہی ہے. اب دیکھیں قبل طلوع الشمس, قبل کہتے ہیں پہلے کو, ٹھیک ہے. طلوع الشمس, شمس کہتے ہیں سورج کو. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز آتی ہے؟ یہ فجر آتی ہے, پہلی فجر آتی ہے. وقبل الغروب, اور غروب ہونے سے پہلے, یعنی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز آتی ہے؟ یہ نماز عصر آتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات کے وقت کون سی نماز آتی ہے؟ رات کے وقت نماز پڑھیں. فَسَبِّحْهُ مِنَ اللَّيْلِ, اور رات میں سے بھی. یہ جو من ہے نا, یہ علماء کرام فرماتے ہیں تبعیضیہ کا ہے من, یعنی کہ بعض من اللیل, یعنی رات میں سے بعض اوقات میں, یعنی کہ اس سے مراد ہے عشاء. بعض علماء کرام اس سے یہ بعض علماء کرام اس میں مغرب بھی شامل کرتے ہیں اور بعض علماء کرام مغرب شامل نہیں کرتے. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور بعض علماء کرام اس میں تہجد شامل کرتے ہیں, یعنی کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور رات کی نماز. موسٹلی جو علماء کرام کا جو اتفاق ہے وہ عشاء اور تہجد کی نماز ہے, یعنی کہ اس میں. اب وَأَدْبَارُ السُّجُودِ, ٹھیک ہے, اور سجدوں کے بعد بھی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے اس آیت کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو فجر مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کے مطابق, اور قبل الغروب, غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر دونوں ہیں. اچھا پہلے اس کو دیکھ لیں. ایک عام یہاں پہ جو نمازوں کی ترتیب ہے وہ عام طور پر وہ فجر, عصر, عشاء, تہجد, وہ ان کی اہمیت کے اعتبار سے ہے. اچھا, قبل الغروب اور غروب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں, سورج کے غروب ہونے سے کی جو نمازیں, وہ ظہر اور عصر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد دو نمازیں ہیں, ظہر اور عصر. اور ادبار السجود, اچھا بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادبار السجود, ادبار کہتے ہیں جیسے کہ جب قبل کا ورڈ یوز ہوا ہے نا, قبل, تو ادبار جو ہے یہ دبر کی جمع ہے. دبر کی جمع ہے, دبر کہتے ہیں, دبر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے پیچھے, یعنی کہ سورج سے پہلے, اور ادبار کہتے ہیں بعد میں, دبر یعنی کہ بعد میں. اور یہ جو سجود ہے, ادبار و سجود, اس کے دو معنی ہیں بیان کے. پہلے میں ایک معنی بیان کر دیتا ہوں. عام طور پر ایک علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ سجدوں کے بعد کی تسبیح, سجدوں کے بعد کے ذکر و اذکار, سجدوں کے بعد جو, یعنی جب ہم فرض نماز کے بعد, بعض علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد نوافل ہے, ٹھیک ہے. دوسرے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہم نماز کے بعد جو تسبیح و تحمید کرتے ہیں, 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں, اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, 33 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, ہم پڑھتے ہیں. یہ وہ تسبیح و تحمید ہے. تو ایک تو رائے یہ ہے. ادوار السجود جو تفسیر ہے تفہیم القرآن, اس کے مطابق ادوار السجود سے مراد ہے نماز کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد کی تسبیح, نماز کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد. اور تفسیر مظہری میں ہے ادوار السجود سے مراد ہے جو مغرب کی نماز ہم 3 فرض پڑھتے ہیں, اس سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں جو 2 سنتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ سورۃ طور میں آپ نے پڑھا کہ ادبار النجوم ہے, تو ادبار النجوم سے مراد جو ہے وہ فجر کے جو 2 فرض ہیں ان سے پہلے کی 2 سنتے ہیں, اور ادبار السجود سے مراد ہے مغرب کے 3 فرض سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں.
یہ تفسیر مصری میں جو بیان ہوا تھا میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا، اور تفہیم القرآن جو تفسیر ہے اس میں بھی اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد کی تسبیح، سجدوں نماز کے سجدوں یعنی نماز کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد، ادبار و سجود نماز کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب میں تفسیر پڑھ رہا تھا تدبر القرآن مولانا امین احمد اصلاحی صاحب کی، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ مولانا امین احمد اصلاحی صاحب کے مطابق وہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سجود سے مراد یہ جو سجدہ ہے یہ سجود الشمس ہے، یہ سورج کا ہے، سجود الشمس یہ سورج کے سجدہ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ جو ہے یہ سورج کے سجدے کا ذکر ہے، یعنی کہ جب سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی کہ یہ بدل ہے غروب کا، اور وہاں پہ تھا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کے لیے قبل کا اور بعد کے لیے ادبار کا معنی ادبار کا ورڈ استعمال کیا، یعنی کہ سورج کے سجدہ کرنے کے بعد، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بعد کا ترجمہ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ دبر ہے، یعنی کہ بعد، یہ بمانا بعد کے معنی میں آیا کہ بعد۔ اچھا، ادبار السجود وہ یہ کہتے ہیں کہ طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے فجر، ٹھیک ہے، اور قبل الغروب غروب ہونے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے عصر، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ اور رات میں سے تسبیح بیان کرو، رات میں سے اس سے مراد ہے عشاء اور تہجد، ٹھیک ہے، 1 2 3 یہ 3 نمازیں ہیں۔ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ ادوار سجود کی انہوں نے تفصیل لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سورج کے جو ادبار ہیں اس سے مراد ہے سورج کے زوال اور سورج کا غروب۔ یہاں سے جو سجود الشمس ہے اس سے مراد ہے ایک تو سورج کا زوال اور دوسرا ہے سورج کا غروب، ٹھیک ہے، اور پھر وہ زوال کی 3 حالتیں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو جب سورج جو ہے وہ 90 کے اینگل سے تھوڑا سا جھک جاتا ہے زوال کے وقت، زوال کے بعد، یعنی کہ اس سے مراد ہے ظہر، اس سے مراد ہے ظہر۔ اور دوسرا اس زوال کا جب وہ بالکل آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک تو وہ ہے، اس سے مراد ہے عصر، یعنی اس میں دوبارہ عصر کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے جب وہ افق سے غائب ہو جاتا ہے سورج، اس میں ہے مغرب۔ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ اور رات کے ٹائم تسبیح بیان کیجئے، رات کے ٹائم نماز پڑھیے۔ اس میں مغرب کا ٹائم شامل نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم سورج غروب ہوتا ہے لیکن رات ابھی سیاہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ادبار السجود ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد، سورج کے زوال کے بعد، سورج کے سجود ہونے کی، سورج کے زوال کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک جب وہ 90 کے زاویے سے جب وہ حرکت کرتا ہے نیچے آتا ہے، وہ اس ٹائم زوال کے وقت کے بعد اس کا ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ آنکھ کے سامنے آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عصر کا، اور جب وہ افق سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ مغرب کا۔ اس میں تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور تفسیر پڑھ رہا تھا معارف البیان فی اعراب القرآن، وہاں پہ وہ صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں پہ سبح جو ہے وہ حذف ہے، سبح، ٹھیک ہے، یہ فعل امر انتا فاعل ہے، ادوار السجود فی یہ مفعول فی ہے، وسبح ومن اللیل فسبح، اور رات کو آپ دیکھیں یہاں پہ ومن اللیل فسبح، یہاں پہ جار مجرور پہلے ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ جار اور یہ مجرور ہے، یہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ قائم مقام خبر، یہ قائم مقام خبر مقدم ہے، اور یہ مبتدا یہ دیکھیں فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور انتا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور جملہ فعلیہ بنا یہ مبتدا مؤخر، یہ اس لیے ہوا تاکید پیدا کرنے کے لیے رات میں سے نماز پڑھو، رات میں سے تسبیح بیان کرو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ چونکہ ادبار السجود ہے تو یہاں پہ سبح یہ
محذوف ہے. یہ معرف البیان فی اعراب القرآن تفسیر میں یہ فعل امر انت فاعل ہے اور یہ مفعول فی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.